حي على الفلاح. اللهم انی اسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب. نماز جمعہ اس کی جو فرض رکھتے ہیں وہ دو ہیں. اب یہ جو دو رکھتے ہیں، کب انسان دو رکھتے پڑھے گا اور کب نماز ظہر پڑھے گا، یا دو رکھتے پڑھنے کے لیے کتنا خطبہ جو ہے وہ سننا ضروری ہے. انسان نماز جمعہ میں امام کے پیچھے ایک رکعت بھی اگر پڑھ لے تو اس کے لیے دو رکھتے ہیں. خطبہ کو چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کو چھوڑنے سے نماز 4 رکعت نہیں ہوتی. ہاں اگر امام کے ساتھ وہ آخری رکعت نہیں پا سکا تو تب وہ نماز ظہر پڑھے گا. تب وہ کیا پڑھے گا؟ نماز ظہر. لیکن اگر بلد شہر کے اندر کسی دوسری جگہ وہ نماز جمعہ پڑھ سکتا ہے تو وہ پھر ادھر جا کر نماز جمعہ پڑھ لے، اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ نماز ظہر پڑھے گا. اور خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ یہ دو گناہ اس کے ذمہ آ جائیں گے. خطبہ سننا جو ہے وہ الگ سے ضروری ہے، لیکن اس کا تعلق نماز کی رکعتوں کے ساتھ نہیں ہے. سوال ہے ریاکاری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور اس سے بچنے کی دعا. ریاکاری عبادات دو طرح کی ہیں. ایک عبادات وہ ہیں جو آپ کی ذات سے باہر، دوسرا جو مسلمان ہے وہ اس میں شریک ہے. زکوٰۃ لینے دینے میں، اسی طرح افطار کرنے میں، نماز پڑھنے میں، حج کرنے میں. تو اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں کسی بندے کو نہیں دکھا رہا. میں کس کو بتا رہا ہوں؟ کس کو بھائی؟ اللہ کو. اللہ کو بتا رہا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ عمرے پر جانے کی توفیق دی تو ایک بندہ کبھی کسی سے پوچھے تسی کنے پیسے دے کے آئے ہو، وہ اگر زیادہ دسے، یعنی اگر وہ ریٹ زیادہ بتائے تو وہ بڑے فخر سے بتائے میں تو اتنے کم پر آیا ہوں. اور اگر کوئی اس سے کم بتائے تو پھر وہ اپنے لیے الگ کہانی بنا لے. میں نے اسے کہا، مجھے ایک دن اس نے پوچھا آپ کتنے پیسوں میں آئے ہو؟ میں نے کہا جی میری اوقات 1 پیسے کے برابر کی بھی نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، پیسے بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اپنا بیچ میں کوئی کمال ہے ہی نہیں. اور یہی انسان کے اندر خوبی ہونی چاہیے. وہ مالی کمال ہو، وہ قوت کا کمال ہو، وہ عبادت کا کمال ہو، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور پھر دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. عثمان بھائی، علی بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر اس کا کرنا، یاد کرنا، یاد کر کے پھر اس سے مانگنا یہ غلط ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں. میں ذرا اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا صرف مطلب کے لیے. کس کے لیے؟ صرف مطلب. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ. جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی چکولے کھاتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو.
یعنی مصیبت میں اللہ کو یاد کر لیا، مطلب کے لیے اللہ کو یاد کر لیا، یہ مشرکوں کا وتیرہ ہے۔ مستقل اللہ کو یاد کرنا، وہ دے پھر بھی راضی، وہ نہ دے پھر بھی راضی۔ مثال ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، سب بھائی کہیں آمین، لیکن آپ ماشاءاللہ اللہ سے راضی ہیں، وہ آپ کو دے پھر بھی راضی، وہ نہ دے پھر بھی راضی۔ تو صرف دنیا کے لیے، مفاد کے لیے اس کو یاد کرنا، یہ مشرکوں کا وتیرہ ہے۔ دعا کرتے ہوئے اس کو اس کے پسندیدہ کلمات سے یاد کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ یعنی اس میں ایک بنیادی نقطہ ہے چھوٹا سا، کہ مطلب کے لیے، دنیا کے لیے، مفاد کے لیے یاد کیا، پورا ہو گیا تو اس کو بھول گئے۔ سبحان اللہ، اس کو میں پھر اور واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، خطبہ جمعہ کے اندر میں نے دو باتیں کہی ہیں کہ ہر بندے کی طبیعت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خوف اور ایک طمع، ایک خوف اور ایک طمع۔ جو خوف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ اللہ کے غیر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، کیا جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں ویسا خوف اللہ سے ہونا چاہیے؟ نہیں، اس بات کو سمجھیں۔ سانپ سے خوف، چور سے خوف، آگ سے خوف، یہ طبعی خوف ہے، طبیعت کا۔ آگ جلا دے گی، کتا کاٹے گا، سانپ ڈس لے گا، بات سمجھ لے ذرا۔ اللہ تعالیٰ سے خوف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، زندگی موت کا مالک ہے۔ یہ خوف کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ میں تینوں مار دیاں گا، تو نہیں مار سکتا۔ کون مارنے والا ہے؟ اللہ۔ جیسے فرعون نے کہا تھا نا ایمان لانے والے بنی اسرائیلی جادوگروں کو، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تم سب کو لٹکا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا لا ظہیر، نہیں پرواہ، تو نہیں زندگی موت دا مالک۔ زندگی موت دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ایک خوف ہوتا ہے طبعی، ایک خوف ہے ایمانی۔ ہماری جنت اور جہنم کا مالک کون ہے؟ کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ خوف کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور یہ طمع کس کے ساتھ ہے؟ اللہ۔ جنت دینے کا طمع کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ رزق کھولنا اور تنگ کرنا، یہ طمع اور خوف کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ بیماری لگانا اور ہٹانا، یہ خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے، صحت مندی کا طمع ہے ہمیں۔ یہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اولاد روک لینا اور دے دینا، ہمیں بے اولادی کا خوف بھی ہے اور اولاد لینے کا طمع بھی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اب ایک بندہ ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے دیتا ہے، وہ نمازیں چھوڑ دے، یاد کرنا چھوڑ دے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ اس نے بندگی کی، اللہ سے نعمت لے لی، نعمت ملنے کے بعد اللہ کو بھول گیا۔ کئی بندے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں، یا اللہ سانو مال دے، سانو مال دے، سانو مال دے، اللہ مال دیتا ہے پھر مسجد چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں، اس کو یاد کرنا چھوڑ دیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیتا ہے، آپ نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے کہا مجھ سے مانگو، اپنی ضروریات مانگو، درود شریف پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اپنے رضا والے کلمے پڑھنے کی تعلیم دی ہے، پھر کہا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے بندہ پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب پکار کا وہ جواب دیتا ہے۔ زکریا نے کہا پتر دے، اللہ نے دے دیا۔ اچھا آپ کہتے ہیں اللہ پتر دے، اللہ دے دیتا ہے۔ اب نعوذ باللہ آپ کہیں کون اللہ؟ کیڑا اللہ؟ جیسے مثال میں نے دی تھی، 3 بندے تھے، ایک کو اللہ نے نبینا تھا، آنکھیں دے دی، بکریوں کا مال دے دیا، ایک کو گائیاں دے دی، ایک کو اونٹ دے دیے،
بڑا مال بڑھ گیا, فرشتہ آیا تو آندا اللہ دے نام تے دے, تو اونٹھا والے نے آکھیا کیڑا اللہ؟ جڑا گاواں والا سی انہیں کی آکھیا چل بھج جا ایتھوں, اور جو نبینا تھا اس نے کہا ہاں اللہ کے نام پر چاہیے, جو بہترین جانور ہے نا میرے ریوڑ کے اندر وہ تو لے جا, مجھے اللہ نے دیا ہے, میں نبینا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب یہ پسند کرتا ہے ہم اس کی تعریف کریں, اس سے مانگیں, پھر وہ مانگنے پر عطا کرے, عطا کے بعد ہم فرعون نہ بن جائیں, عطا کے بعد ہم اس کو بھول نہ جائیں, عطا کے بعد جب وہ ہمیں پھل لگائے ہم اور جھک جائیں, ہم اور جھک جائیں. تو یہ میں نے تھوڑا اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہمارے اور کافروں کے پکارنے میں یہ فرق ہے کہ کافر پکارتا ہے اس کو ملتا ہے, وہ بھول جاتا ہے اللہ کو. مومن پکارتا ہے, مومن کو ملتا ہے, مومن اللہ کی طرف اور بڑھ جاتا ہے. بات کی سمجھ آ گئی جی؟ ہاں جی جی. ٹیکسز جو ہے, ایک بات یاد رکھے, حکومتی جو مشینری ہوتی ہے اس کی ضروریات ہیں, مختلف محکموں کی تنخواہیں, ملازمین کی تنخواہیں, اور جو مختلف پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو درست رکھنے پر نہروں کی صفائی ہوتی ہے, بیراج کی صفائی ہوتی ہے, پولیس والوں کی تنخواہیں ہیں, سڑکوں کی مرمت ہوتی ہے, ہسپتالوں کے اندر علاج معالجہ ہوتا ہے. حکومتی جو آمدنی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک حکومتیں ہمیں جو اشیاء فروخت کرتی ہیں, بجلی فروخت کرتی ہیں, کمیونیکیشن فروخت کرتی ہیں, رستے ہمیں استعمال کرنے پر وہ ہم سے پیسے لیتی ہیں, ٹول ٹیکس وغیرہ. تو ہوتا کیا ہے, جب حکومتی آمدنی کم ہو جاتی ہے, لوگ سڑکوں پر آتے ہیں, کہتے ہیں جی ملازمتیں دو. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ مہنگائی خود لانا چاہتے ہیں, حکومت کو روزگاری کے مواقع پیدا کرنے چاہیے, لیکن اگر آپ جبری طور پر حاکم وقت سے ملازمتیں لیں گے تو ان ملازموں کو تنخواہیں دینے کے لیے وہ ہمارے اوپر جبری ٹیکسز لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ جبری ٹیکسز. تو ٹیکسز دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جو عوام اور حاکم رضامندی سے لیتے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا ہے, اور ایسے ٹیکسز جو جبری ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی. لیکن الحمدللہ میں نے کبھی کوئی ٹیکس چوری نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. کیوں؟ ہم حکمرانوں کے حقوق جانتے ہیں, آپ نہیں جانتے. جب بھی میں نے رجسٹری کروائی ہے پورے پیسے کی کروائی ہے اور صحیح پتے کی کروائی ہے. حاکم وقت کو آپ ٹیکس نہیں دیں گے فتنہ پیدا ہوگا. کیسے فوج کو, پولیس کو, رینجرز کو, ہماری فورسز کو تنخواہیں دی جائیں گی؟ ہسپتالوں کے اندر کیسے علاج معالجہ ہوگا اگر ہم ٹیکسز نہیں دیں گے؟ تو میرا NTN بھی بنا ہوا ہے, میری ہر آمدنی, بینک اکاؤنٹ, باہر سے کوئی پیسے آتے ہیں, میں یہاں سے جو کماتا ہوں, ہر چیز میرے گوشوارے کے اندر مینشن ہے, اور میں اس کا سالانہ ٹیکس دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گاڑی خریدوں, بدلوں, کوئی جگہ خریدتا ہوں یا لیتا ہوں تو وہ پورے ریٹ والی, پورے ایگزیکٹ ایڈریس والی رجسٹری ہوتی ہے. یہ ٹیکس چوری کرنا, بل چوری کرنا, بجلی چوری کرنا, میں اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی ایسے علماء سو میں شامل نہ کرے جو ایسے فتوے دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو اجازت دیتے ہیں. اس سے ملک کی آمدنی کم ہوتی ہے, نقصانات ہوتا ہے ملک کا, یعنی کہ بڑے نقصانات ہیں. تو اس لیے جو ٹیکس ہیں وہ دینے چاہیے اور صحیح پورے دینے چاہیے. حرام خوروں کا دروازہ تبھی بند ہوگا نا. میں آپ کو بتاؤں, میرے ایک دوست ہیں, وہ اپنے مکان کی رجسٹری کروانے لگے DC روڈ پر. تو مجھے کہتے ہیں کہ 15 لاکھ روپے کی رجسٹری ہونی ہے. میں نے ایک بندے سے پتہ کیا تو اس نے کہا جی 8 لاکھ روپے کی ان کی رجسٹری ہوگی. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے 2 لاکھ روپے حرام خور کو دینے ہیں اور میں نے 8 لاکھ روپے جو ہے نا وہ رجسٹری کروانی ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ بس میرے ساتھ رہیں,
انسان دلیر ہونا چاہیے، بے خوف ہونا چاہیے، قانون کا پیروکار ہونا چاہیے۔ جھوٹا خوف ہے، حرام خور بندے کے زیادہ پیسے لگاتے ہیں اور اس کو جھوٹے ریٹ بتاتے ہیں، ساتھ ان کو لے کر ساری سرکاری فیسیں دی، 1 نمبر رجسٹری کروائی، صحیح پتے کے ساتھ کروائی، ایگزیکٹ کروائی، بلڈنگ کے نقشے کے ساتھ کروائی، تو 7,60,000 روپے خرچہ آیا اور وہ 12 لاکھ روپے دے رہے تھے، اور مجھے کہتے ہیں جی 15 لاکھ خرچہ آنا ہے، اور صحیح جو خرچہ آیا وہ 7,60,000 روپے آیا۔ رشوت خور، حرام خور حکومتوں کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرتے ہیں اور آپ سے حرام بھی لے لیتے ہیں اور آپ کا خرچہ بھی زیادہ کروا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ کوئی حرام خور آپ کے درمیان حائل نہ ہو، سارا پروسیس آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ کروائیں اور ٹیکسز بھی دیں حاکم وقت کو، اور رشوت دینے سے بھی آپ بچیں، آپ کی انشاءاللہ بچت ہوگی اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ۔ آپ ایسی زندگی گزاریں صاف ستھری پاکیزہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ جی بس جی بس میں ان کو اندر لے آئیں، یہ باہر بیٹھنا، جی میں آنے لگا ہوں، بس یہ 10-5 منٹ اور انشاءاللہ۔ جی یہ جیسی عوام ویسے حکمران والی جو بات ہے نا، یہ کلی طور پر درست نہیں ہے، ماشاءاللہ تبارک و تعالی طیب۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، بری عوام ہوگی، حاکم اگر اچھا آئے گا عوام بھی اچھی ہو جائے گی، عوام اچھی ہوگی برا حاکم آئے گا عوام بھی بری ہو جائے گی۔ مسئلہ سارا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے سارا مسئلہ ہے۔ پہلے نواز شریف کہتا تھا کہ آرمی اپنی ڈیبیٹ میں رہے، اب وہی بات عمران خان کہہ رہا ہے کہ آرمی اپنی ڈیبیٹ میں رہے، تو پھر یہ اپنی مفاقرتی میں واقع۔ لیکن آپ یہ بات سمجھے نا کہ نواز شریف بھی اب وہ کام کر رہا ہے جو پہلے عمران خان کر رہا تھا۔ پیارے بھائی، نواز شریف کے خلاف عمران اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھے، ایسے ہی ہے نا؟ اب عمران کے خلاف نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے۔ آپ لوگوں کا دورہ معیار ہو سکتا ہے، شریعت کا دورہ معیار نہیں ہے۔ شریعت ہم یہ دیکھیں، آپ اور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پر نواز شریف پسند ہے، ذاتی طور پر، لیکن جو شریعت کے اصول ہے، شریعت کی نظر میں آپ اور میں ہم دونوں برابر ہیں، عمران خان اور نواز شریف دونوں برابر ہیں۔ بات کی سمجھ آئی؟ اب یہ نہیں کہ میں مولوی ہوں تو میں کوئی نعوذ باللہ شریعت کا ٹھیکیدار ہوں، سیاہ سفید میں کر سکتا ہوں۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے اس نے عمران کو ساتھ ملا لیا، نواز شریف کا تختہ ناحق الٹ دیا۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو ساتھ ملاتی ہے کہ نہیں ملاتی؟ یہ ملتے ہیں کہ نہیں ملے؟ نواز شریف نے ان کو کہا ہے حکومت نہ لو، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ بس یہ چیزیں ہیں۔ صاحب اگر حکمران موجودہ حکمران سپورٹ کرے خلیفوں کو کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بھائی یہ حاکم وقت کافر بھی ہو اس کے خلاف ہم نے خروج نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں نا، سیاسی اور مذہبی جماعتیں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے رکھی ہوئی ہیں اپنی ضرورت کے لیے، جب مرضی ان کو روڈوں پر چڑھا لیتے ہیں۔ ہاں جی، رزق میں اضافہ جو ہے وہ نکاح کرنے سے ہوتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ میری پہلے بات سن لینا، شریعت کے جو عمومی دلائل ہیں نا، ان عمومی دلائل کے اندر جن اسباب سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے ان میں نکاح بھی ہے، لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے کہ ایک نکاح ہو گیا ہے تو رزق تنگ ہے تو دوسرا کر لو، دوسرا ہو گیا رزق تنگ ہے تو تیسرا کر لو، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ سبحانک اللہ۔ جی میں پیتا ہوں۔ نہیں، ٹیکس زکوٰۃ نہیں ہے،
دیکھیں نا ٹیکس شریعت نے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے، ٹیکس بنانے والوں نے کبھی ٹیکس کا کوئی نصاب مقرر نہیں کیا۔ اب پاکستان کے اندر جبری طور پر تقریباً 40% ٹیکس لیا جا رہا ہے، یورپ کے بعض ملکوں میں 35 سے 45% ٹیکس ہے اور بعض جگہوں پر 50-50 ٹیکس ہے۔ اب ایک بندہ کمائی کرتا ہے، آدھا ٹیکس کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے عوام کو تو سمجھایا کہ اپنے مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کریں، سڑکوں پر نہ نکلیں حکومت کو گرانے کے لیے، لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کو کون سمجھائے اور کیسے سمجھائے؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بھی حکمرانوں کے اندر ہی شامل ہے۔ کچھ ظاہری حکمران ہوتے ہیں، کچھ نادیدہ ہوتے ہیں۔ یہ جو نادیدہ یعنی نہ نظر آنے والے جو حکمران ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ تو ہم ان کو بھی نصیحت کرتے رہے ہیں۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب نواز شریف کو نہل کرنے کا ان کا ارادہ تھا اور اس کے خلاف مختلف محاذ آرائیاں شروع ہو گئیں، تو اس وقت میں نے برسر منبر اپنے حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو نصیحت کی تھی کہ آپ یہ عمل نہ کریں۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو معاشی جو ہے وہ زوال آئے گا، نقصانات ہوں گے جو ملک کے لیے خطرناک ہیں۔ پھر ویسے ہی ہوا، آپ نے دیکھا ہے۔ تو ہم یہی نصیحت جو عوام کو کرتے ہیں یہی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرتے ہیں، یہی جرنیلوں کو بھی کرتے ہیں۔ ہم نہ حاکم کے خلاف خروج کرتے ہیں، نہ فوج کے خلاف کرتے ہیں، نہ اس کی حمایت کرتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خروج کرتے ہیں۔ ہم اپنی عدلیہ کو، ججوں کو، جرنیلوں کو، حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اس ذمہ داری کے بارے میں بڑی سختی سے پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیں جیلوں کے اندر جو قیدیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بے گناہ پڑے ہیں، ان کو معیاری کھانا نہیں ملتا، معیاری سہولیات نہیں ملتی، اس پر کوئی سو موٹو نہیں ہے۔ اور یہ کھوکھے اور یہ ٹرک، یہ جو مختلف ورڈز ہیں، جیسے کاروباری لوگ 1 لانگ 2 لانگ ایسے ورڈز استعمال کرتے ہیں، تو ایسے ورڈز کے اندر ان کو رشوت دینا اور جسٹس بنتے ہی، چیف بنتے ہی، 1-2 سالوں میں جرنیل بنتے ہی 1-2 سالوں میں انسان اربوں خربوں کا مالک ہو جائے، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر رہ جانی ہیں، قبر میں آپ نے یہ چیزیں نہیں لے کر جانی۔ لیکن تباہی پھیلا دی ہے، کام اپنے زیاد کا تھا، حکمران یزید تباہ ہو گیا، یہ ابھی بھی اب کے جو زیاد ہے یہ نہیں بات آ رہے۔ آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن جو بڑا حاکم ہے، صدر ہے، جرنیل ہے، چیف جسٹس ہے، پرائم منسٹر ہے، ان سے یہ پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ ایسے موروں کو لے کر آتے ہیں جو ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں اور پھر پروکسی بھی کرتے ہیں۔ نقصان ملک کا ہوا ہے، ہمارا ہوا ہے۔ یہ جو عمارتیں ہیں، یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، یہ کسی جرنیل نے اپنے ترکے سے نہیں بنوایا، یہ عوام کے پیسوں سے بنا ہے، یہ مسلمانوں نے ٹیکسز دیے ہیں اور ان سے یہ گھر بنے ہیں۔ یہ پبلک پراپرٹیز ہیں، یہ عوام کی ملکیت ہے کہ جس کی نگران حکومت ہے، یہ ادارے ہیں۔ تو یہ نقصانات ہمارے ہو رہے ہیں، ملک کے ہو رہے ہیں، یہ کسی شخصیت کے نہیں ہو رہے۔ ان لوگوں کا علاج یہ ہے کہ ان کو ان کے جو دائرہ کار ہے وہاں تک محدود کر دیا جائے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنات جو ہے نا یہ انسانوں سے ڈرتے تھے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن جب جنوں نے دیکھا
کہ انسان ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ انسانوں پر غالب آ گئے. ایسے ہی ہے کہ جب ہمارے سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، بندوق کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، پہلے یہ لوگ ڈرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم سیاستدانوں کی کمزوری ہیں تو وہ پھر بندوق کے خوف کے ساتھ سیاستدانوں پر، اپوزیشن پر، حکومت کے اوپر حکمرانی کرنا شروع کر گئے. اس کا علاج یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی میثاق جمہوریت، میثاق جو ہے وہ ایک تجارتی میثاق ہونا چاہیے پالیسیز کا، تو ہم کہتے ہیں کہ ان اداروں کی طاقت کے بارے میں بھی میثاق ہونا چاہیے. جیسے ڈیموکریسی کے بارے میں میثاق ہے، ایسے کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ میثاق ٹریڈنگ یا میثاق پالیسیز بنا لیں، کاروباری پالیسیز پر، ملکی پالیسیز پر. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں ان کے بارے میں بھی پالیسیز بننی چاہیے کہ کوئی حکومت کے اندر کوئی فریق آ کر بھی ان کی نادیدہ قوت کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کرے گا. ان کا علاج یہی ہے، اس کے علاوہ ان کا دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں. اسٹیبلشمنٹ سے پوچھا جائے گا، آرمی سے پوچھا جائے گا، سیاستدانوں سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا، دنیا میں پوچھا جائے گا. ہمارے علماء سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے امت کے لیے کیا کیا، میرا نظام کیوں نہیں نافذ. بڑا پیارا سوال ہے کہ سیاستدانوں سے پوچھا جائے گا، جرنیلوں سے پوچھا جائے گا، تو آپ لوگوں سے، علماء سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ عالم دین جو ہے، انبیاء دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک نبی ہے جو حاکم ہے، چند نبی حاکم ہوئے ہیں، ہر نبی حاکم نہیں ہوا. نبی کا کام ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. امت کی تاریخ کے اندر بھی علماء دو طرح کے گزرے ہیں. ایک عالم جو عالم بھی تھے اور حاکم بھی تھے، عمر بن خطاب، صحابہ کرام. اسی طرح یورپ کے جو ہے نا حکمران، تاج. سنیں بڑی مزیدار بات ہے، تخت کے اوپر قرآن مجید، صحیح بخاری اور تلوار پڑی ہوتی تھی اور خود تخت کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے. تخت کے اوپر کیا رکھا ہے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک یورپ کے حاکم تھے، ان کا نام تھا، جو مجھے یاد آ رہا ہے، واللہ عالم بالصواب. وعلیکم السلام. اچھا جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان کو موقع دیتے ہیں. وہ نیچے آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر تک ان کو بلا لیتے ہیں. کتنی خواتین ہیں؟ دو ہیں. ادھر ان سے پوچھیں کہ اگر آپ آنا چاہتی ہیں تو ادھر آ جائیں، وگرنہ جب رش ختم ہو جائے تب آ جائیں. ان کو آنے کی اجازت ہے، وہ پردے میں آ کر اپنا سوال کر سکتی ہیں. دیکھیں تخت کے اوپر جو ہے نا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یورپ کے ایک حاکم، اندلس کے حاکم تھے، ان کا واقعہ نقل کیا ہے کہ تخت کے اوپر قرآن مجید، صحیح بخاری اور تلوار رکھتے تھے اور خود نیچے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ فیصلہ اس کے مطابق ہوگا، قرآن، سنت اور تلوار. یعنی ایسے دنیا کے اندر حکمران ہیں. ہماری جو ذمہ داری ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. میں کبھی کبھی اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں نا، یقین جانیے بڑی کڑوی زندگی ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے ہمارے بہن بھائی ہم سے راضی نہیں ہوتے، وہ دین کے علاوہ ہم سے مقصد چاہتے ہیں. ہم اللہ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہماری ضرورت کو پورا کریں یا ہمارے لیے دو نمبری کریں. وہ ناراض، پھر بیوی ناراض، پھر اولاد ناراض. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر اولاد ناراض، یہ جو مسجدوں کی انتظامیہ ہے یہ ناراض، ہماری چاپلوسی نہیں ہو رہی، ہماری جی حضوری نہیں ہو رہی، ہمارا تذکرہ نہیں ہو رہا. پھر دوست احباب ناراض، پھر حاکم وقت ناراض، جرنیل ناراض. اب دیکھیں جب یہ طالبان کا دور تھا،
داعش کا دور تھا، ہم برسر منبر نصیحت کرتے رہے ہیں، ان کو بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی. اسی طرح ہم اسٹیبلشمنٹ کو نصیحت کرتے رہے ہیں. بڑے بڑے پیغامات آتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے کہ جی آپ جمعے کے اندر یہ چیز بیان کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت کے ساتھ اس منصب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس پر کھڑے ہوں تو اس ذمہ داری کو آپ پورا کریں، خواہ آپ کو اپنے نفس کے خلاف گواہی دینا پڑے. تو موجودہ حالات میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. علماء سے تب پوچھا جائے گا جب وہ نیکی کا حکم نہ دیں، برائی سے نہ روکیں. اگر ان حالات میں ہم لوگوں کی رہنمائی نہ کریں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جن مولویوں کے سینوں میں محبت ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے آج کے خطبہ جمعہ میں حکومت کو لتاڑا ہے اور شاباش دی ہے کہ آپ نے اچھا کیا ہے. اور جن مولویوں کے سینوں میں پی ٹی آئی کی نفرت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں ہور تنو، یہ فتنہ ہے، ان کو قتل کرو. یہ تب تک ختم نہیں ہونا جب تک آپ نے ان کو لٹکانا نہیں ہے. واٹس ایپ کے ذریعہ یہ دونوں نظریات میرے تک آتے رہے ہیں. میں نے اس لیے قدر تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ منہج ہے. آپ میں سے کوئی جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج کی نشست میں جان لے کہ اہل السنہ والجماعہ حاکم وقت جبری ہو، رضا سے آئے، رضا کے بغیر آئے، آپ کی حمایت اس میں شامل ہو نہ ہو، وہ جمہوریت سے آئے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے آئے، مسلمان حاکم اس کی سماعت کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، بد دعا نہیں کرنا. امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہو کہ میری ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو وہ دعا میں حاکم کے لیے کروں، کیونکہ حاکم کی اصلاح میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. اگر آپ کا حاکم نمازی ہے آپ کو نیچے تک وہ چیز نظر آئے گی. آپ کا حاکم دیانتدار اور امانت دار ہے آپ کو نیچے تک وہ دیانتداری نظر آئے گی. جب عمران خان کی حکومت کو 1 سال ابھی چلتے ہوئے ہوا تو غیر یقینی کیفیت بڑھ گئی. مار دھاڑ، چور چکاری، لوٹنا، رشوت، یہ ہر چیز بڑھ گئی. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کوئی اپنے دعووں میں سچائی نہیں ہے. اگر ہمارا حاکم امانت دار ہو تو نیچے اس کی امانت داری کی ہیبت ایک چوکیدار چپڑاسی تک ہوتی ہے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ اور اگر ہمارا حاکم بے دین ہوگا اس کی بے دینی کا اثر علماء پر نظر آئے گا. حاکم دیندار ہوگا اس کی دینداری کا اثر جو ہے وہ بے دینوں پر نظر آئے گا. اور اگر حاکم بے دین ہوگا تو مولوی اس کی بے دینی کی طویلیں کریں گے. مولوی اس کی بے دینی کی کیا کریں گے؟ طویلیں. اس لیے میں نے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں عمران، میں نے اس کو ووٹ نہیں دیا لیکن بحیثیت حاکم اس کے لیے دعا کی ہے، وہ ہمارا حاکم تھا. شہباز شریف آیا ہے، میں اس کا حامی آنے کا نہیں تھا، لیکن دیکھیں اسلام کہتا ہے حاکم وقت کے اندر بنیادی طور پہ 2 خوبیاں ہونی چاہیے. قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے. پالیسی میکر، وہ کیا ہونا چاہیے؟ بولیے. حاکم وقت پالیسی میکر ہو، اور پھر ایڈمنسٹریٹر ہو، پالیسی کا نفاذ کرنے والا، منتظم. کیا ہونا چاہیے؟ منتظم. حاکم پالیسی میکر ہوتا ہے، حاکم یعنی قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور اس میں انتظامی صلاحیتیں ہوتی ہیں. یہ 2 بنیادی خوبیاں. اور پھر نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اے اللہ ہم پر ایسا حاکم مسلط نہ کرنا جو ہم پر مہربانی نہ کرے. تو لوگوں کے بارے میں اس کا رویہ مہربانی والا ہونا چاہیے. حاکم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں قوم بنان آیا ہاں، میں کو گنڈیاں دی قیمت تے آلو پیاز دی قیمت جڑی ہے وہ کنٹرول کرن نہیں آیا.
یہ انسان تب باتیں کہتا ہے جب وہ انتظامی طور پر فیل ہو جائے. لا اینڈ آرڈر یعنی قانون کی حکمرانی نہ نظر آتی ہو اور انتظامی طور پہ بندہ بے بس ہو جائے, پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو لیڈر ہوں, میں تو نیشن بنانے آیا ہوں. نہیں, یہ جھانسے ہیں. آپ کا حاکم 100% نہ اہل بھی ہونا, اللہ کے نبی نے فرمایا حبشی ہو, منقے کے جتنا اس کا سر ہو, پھر بھی اس کے لیے خیر خواہی کرنی. بے شک آپ نواز شریف کے حامی نہیں, شہباز شریف کے حامی نہیں, لیکن اگر حاکم ہے تو اطاعت اور دین اسی کا نام ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. آپ نے عمران کو ووٹ نہیں دیا, آپ عمران کے حامی نہیں, لیکن اطاعت شریعت کی فرما برداری یہی ہے کہ آپ بحیثیت حاکم اس کے لیے دعا کریں. ہمارا یہ اصول ہے, اس کو آپ اپنے ذہنوں میں پوست کر لیں, اور میں بڑے چھوٹے لفظوں کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں. حاکم آپ کی مرضی سے آئے یا نہ آئے, اس کی خیر خواہی کرنا سنی مسلمان کے اوپر واجب ہے.